الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ یہ آیت مبارکہ سورہ روم آیت نمبر 21 ہے، یعنی اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم آرام پاؤ اس سے، اور تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بیوی اور شوہر کا رشتہ اللہ پاک نے اس لیے بنایا ہے تاکہ بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے ہر طرح کی راحت اور سکون کا ذریعہ بنے۔ اگر شوہر اور بیوی اپنا یہ مقصد سمجھ جائیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں تو اس رشتے میں سکون ہی سکون ہوگا۔ عورت چاہے بیوی ہو، بیٹی ہو، بہن ہو یا ماں ہو، کسی بھی روپ میں کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ پاک کے حکموں پر چلنے والی ہوگی، اللہ پاک کے حکموں کو ماننے والی ہوگی، تو وہ اپنے سے جڑے ہر رشتے کے لیے باعث سکون اور راحت کا ذریعہ بنے گی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ کائنات میں خوبصورتی تو اسی وجہ سے ہے کہ یہاں رشتوں میں سکون ہو۔ دنیا میں سب سے پہلا رشتہ میاں اور بیوی کا بنایا گیا، یعنی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا، اور آخرت میں بھی صرف میاں اور بیوی کا ہی رشتہ رہ جائے گا، یعنی جنتی میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنیں گے۔ اس سے ہم اس رشتے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ پاک سورہ مومنون آیت نمبر 115 میں فرماتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یعنی کیا تم نے یہ گمان کیا ہوا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤ گے؟ یعنی اللہ پاک نے اس دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار بے مقصد پیدا نہیں فرمائی، ہر چیز کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اتنا امپورٹنٹ رشتہ میاں اور بیوی کا بنایا اور اس کی اہمیت کو اور بڑھانے کے لیے فرمایا کہ یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس رشتے کا کوئی مقصد ہی نہ ہو؟ شعب الایمان حدیث نمبر 5246 میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا، اب اسے چاہیے کہ باقی آدھے کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرے۔ یعنی نکاح کو آدھا دین کہا گیا ہے اس لیے کیونکہ اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑنے والا ہوتا ہے۔ اگر بیوی نیک ہوگی تو ایک نیک معاشرہ وجود میں آئے گا۔ ہماری رول ماڈلز یعنی اہل بیت کی خواتین، ہماری مائیں اور صحابیات کی ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے اپنے شریک حیات کی ایسی مدد کی کہ ان کی مثالیں آج بھی زندہ اور قابل رشک ہیں۔ جب ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر ڈالیں
تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو زوجہ رسول ہیں کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیاب ترین زندگی کے پیچھے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایثار اور تعاون نظر آتا ہے۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا، انہوں نے اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نچھاور کر دیا۔ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی تکالیف پر رنجیدہ ہوتے اور گھر آتے تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے الفاظ میں تسلی دیتی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تکلیف بھول جاتے اور راحت محسوس کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی نازل ہونے کا واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی خوف زدہ تھے، کیونکہ ایک نئی بات جو پیش آئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا غملونی غملونی، یعنی مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً کمبل اڑا دیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری جان نکل جائے گی۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ پاک آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی قسم اللہ پاک آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا انک لا تصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحم الکل، اور آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کو کما کر دینے والے ہیں، وتقرئ الضیف، اور مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور نیک کاموں میں دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھے الفاظ کے ساتھ تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت اچھے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، نیک کاموں میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بالکل فکر نہ کریں، اللہ پاک آپ کا نقصان کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی ہر ممکن اچھے الفاظ استعمال کیے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تکلیف بھول گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ان تمام باتوں کو سن کر نبی علیہ السلام کو تسلی مل گئی، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیاب زندگی کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کا کردار نظر آتا ہے۔ اور ایک نیک بیوی کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب شوہر اسے اپنی کسی پریشانی کا ذکر کرے تو اسے حوصلہ دے، اس کی پریشانی کم کرنے کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرے، اس سے اسے بہت زیادہ ثواب ملے گا، اللہ پاک بھی خوش ہوں گے اور اسے شوہر کی محبت بھی حاصل ہوگی۔ اسی طرح سبل الہدا والرشاد جلد نمبر 5 حدیث نمبر 252 میں ایک عظیم صحابیہ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ملتا ہے، جن کے بڑے بڑے کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے شوہر کی بڑی تکلیف اور غم کو کم کیا، ختم کیا، شوہر کے لیے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن گئی۔ ان کے شوہر کا نام اکرمہ تھا، یہ اسلام کے ایک عظیم جرنیل گزرے ہیں، ایک بہادر جرنیل گزرے ہیں، لیکن حضرت اکرمہ جب یہ کفر کی حالت میں تھے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اذیتیں دی تھیں،
بہت تکلیف پہنچائی تھی، اور جب فتح مکہ ہوا تو ان کا خیال تھا کہ اب تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، اس لیے فتح مکہ کے دن وہ اپنے گھر سے نکل گئے۔ ان کا خیال تھا کہ کہیں دور جا کر بسیرا کر لیں گے، لیکن ان کی بیوی ام حکیم کو ان کی آخرت کی فکر لگ گئی۔ وہ فتح مکہ سے اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اسلام قبول کیا، اور پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خاوند کو بھی امن عطا کر دیجئے، اگر اجازت ہو تو میں ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آتی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تو سمندر سے بھی زیادہ فراخ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے معافی دے دی گئی۔ ان کی بیوی یعنی ام حکیم اپنے خاوند کی تلاش میں نکلی۔ وہ سفر طے کرتے کرتے ایک جگہ پہنچی جہاں دریا تھا۔ ان کے خاوند کشتی میں سوار ہو کر دریا کے دوسرے کنارے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے عقل مندی کی اور دوسری کشتی کرائے پر لی اور کشتی کو تیزی سے چلوایا۔ دریا کے درمیان میں اپنی کشتی کو دوسری کشتی کے مقابلے میں لا کر اپنے خاوند کو مخاطب کیا اور کہا، اب آپ کو آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آئیے واپس چلیے۔ خاوند نے کہا، اگر واپس گیا تو قتل کر دیا جاؤں گا۔ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، ہرگز نہیں، میں امن کا پیغام لے کر آئی ہوں۔ پھر حضرت اکرمہ اپنی بیوی کے ساتھ واپس آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے، اور پھر اسلام کے لیے ایک بہادر جرنیل کی خدمت انجام دیتے رہے۔ اس طرح ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے پیچھے بھی ان کی بیوی کا خوبصورت کردار نظر آتا ہے۔ پہلے جب خواتین کو دین کی تعلیمات کا علم تھا، وہ اللہ پاک کے ہر حکم سے محبت کرتی تھی اور اپنی ہر خواہش پر اللہ پاک کا حکم مقدم رکھتی تھی۔ وہ دنیا کی خواہشات سے زیادہ دین سے محبت کرتی تھی، کیونکہ انہیں اس حقیقت کا علم تھا کہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، سب کچھ، مال و دولت، شہرت سب ختم ہو جائے گا، مگر آخرت کی زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے، باقی رہنے والی زندگی ہے، اور سمجھدار وہی لوگ ہیں جو دنیا کے مقابلے میں آخرت کی تیاری کریں۔ اسی طرح سیر اعلام النبلہ جلد نمبر 2 حدیث نمبر 29 میں ایک اور عظیم صحابیہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ام سلیم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں۔ حضرت انس وہ صحابی ہیں جو 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص ہیں، اور ام سلیم ان کی والدہ تھی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہتی تھی، مسلمان ہو چکی تھی، اور ان کے پہلے شوہر مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ کسی سفر کے دوران قتل کر دیے گئے تھے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم تیرا جیسا آدمی خالی واپس نہیں جا سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کافر ہیں اور میں مسلمان ہوں، میرے لیے حلال نہیں ہے کہ میں آپ کے نکاح میں آؤں، اگر آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اسلام قبول کر لیجئے، اور آپ کا اسلام لانا ہی میرا حق مہر ہوگا۔ اس طرح ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، اور یہی اسلام لانا ہی ان کا حق مہر قرار دیا۔ یہ عظیم صحابیہ بھی ایک انسان کے اسلام لانے کا ذریعہ بنی، انہوں نے دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کی۔ آج کل نکاح کے وقت بڑے بڑے مطالبات تو منوا لیے جاتے ہیں، مگر آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اچھی بیوی وہی ہوتی ہے جسے اپنے اور اپنے شوہر کی آخرت کی فکر ہو،
اور اس معاملے میں وہ شوہر کی مدد کرے۔ اگر شوہر کو کسی وجہ سے کوئی پریشانی یا تکلیف ہو تو اسے اپنے نرم الفاظ کے ساتھ دور کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ پاک سے اپنے شوہر کے لیے دعائیں مانگے۔ آج کی خواتین اپنا جائزہ لیں، کیا وہ اپنے شوہر اور اپنے خاندان کی آخرت کی فکر میں لگی ہوئی ہیں؟ کیا وہ اپنے شوہر، اپنے گھر والوں کے لیے سکون کا ذریعہ ہیں؟ جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے یہ رشتہ بنایا ہے، کیا وہ اس مقصد میں کامیاب ہو گئی ہیں؟ بلکہ آج کل تو ہمیں اس کا الٹا ہی ہوتا دکھائی دیتا ہے کہ خواتین اپنی دنیاوی آسائشوں کی خاطر سب کا سکون برباد کر دیتی ہیں، اور نتیجتاً سارا معاشرہ بے سکونی کا شکار ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74 میں اللہ پاک ہمیں گھریلو زندگی کی پریشانیاں دور کرنے کی دعا سکھاتے ہیں۔ فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائیں گے، اور ہماری اولادوں سے بھی ہمیں سکون عطا فرمائیں گے۔ جب وہ اچھے اعمال کریں گے تب وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے شوہروں کا مددگار اور ان کے لیے سکون کا ذریعہ بنا دے، تاکہ ہم اللہ پاک کو راضی کر سکیں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔